سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابتحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، فَلْيَفْرَحُوا، تو خوب خوشیاں منایا کرو، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس خوشی پر جو تم خرچ کرو گے وہ تمہارے جمع کیے ہوئے سے کئی درجے افضل اور بہتر ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جتنے بھی اہم ترین احکامات ہیں، معاملات ہیں، ان کا اعلان اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کروایا ہے۔ لفظ کل کہہ کر اللہ پاک نے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی ہے۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید کا ذکر کرنا جو ہے وہ مقصود تھا، تو فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ بولیے اللہ ایک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا واحد، کہ میں ایک ہوں، تو صاحب ایمان لوگوں کو کوئی شک نہ رہتا۔ لیکن اللہ پاک نے اپنی توحید کا اعلان بھی زبان مصطفیٰ سے کروایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو فرما دے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اہم ترین احکامات ہیں اس کا اعلان قل آپ فرما دیں، اور اس میں ایک حکمت تھی حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے اپنی وحدانیت کا اعلان کروانے کی، کہ فرمایا کہ مجھے تو یہودی بھی ایک مانتے ہیں، یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بدھسٹ، بدھ مذہب کے پیروکار وہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، کچھ کرسچن جو فرقے ہیں وہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ تو فرمایا میرے محبوب میری وحدانیت کو ماننے والے تو بے شمار ہیں، لیکن میں کسی کا دین اور ایمان اس وقت قبول کروں گا جب وہ تجھے بھی میرا محبوب مانے، تو جب تو کہے گا کہ رب ایک ہے، تو جو تیری زبان سے سن کر میری وحدانیت پر اور میری خدائی پر ایمان لائے گا وہ پہلے تیری مصطفائی پر ایمان لائے گا، پھر میری خدائی پر ایمان لائے گا۔ آپ اندازہ فرما رہے کہ یہاں ہی نہیں صرف بلکہ کئی مقامات پر فرمایا کہ میرے محبوب آپ یہ جملہ لوگوں کو فرما دیں۔ اس سورہ یونس کی آیت کریمہ میں بھی ارشاد فرمایا قل آپ فرما دیں بفضل اللہ وبرحمتہ، جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، فَلْيَفْرَحُوا، تو خوب خوشیاں منایا کرو۔ فرمایا جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو منہ بسور کر نہ بیٹھا کرو، اس وقت گھروں کے اندر صف ماتم نہ بچھایا کرو۔ جب خدا کا فضل کسی شکل میں بھی تمہارے اوپر نازل ہو،
اور خدا کی رحمت کسی شکل میں بھی ہو تو یہ نہیں فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا اس وقت عبادت کرو. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ فضل ہو تو فوراً سجدے میں گر جاؤ عبادت کرو. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے فَلْيَتَصَدَّقُوا پھر صدقہ و خیرات کرو. لیکن اگر خدا کا فضل ہو تو فرمایا خوشیاں مناؤ, خوشیاں, کیونکہ عبادت کرنے والا بند کوٹھڑی میں بھی عبادت کر سکتا ہے, بند کمرے میں بھی عبادت کر سکتا ہے, صدقہ و خیرات دینے والا ایک شخص کو بھی دے سکتا ہے, باقیوں کو پتہ نہیں چلے گا. فرمایا جب میرا فضل ہو اور میری رحمت ہو خوشیاں مناؤ, پتہ چلے کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں. جواب دیا جائے آج خدا کا فضل ہوا, اللہ کی رحمت ہوئی ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں, شرح میں, آئمہ تفاسیر نے, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا فضل بھی حضور علیہ السلام کی آمد اور ولادت ہے, اور اس کائنات کی سب سے بڑی رحمت بھی آمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیونکہ حضور علیہ السلام سے بڑا, حضور کے آنے سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہو سکتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر جس کے امتی ہونے کی توجہ تمنا کرتے رہے, التجا کرتے رہے, ہم کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ پاک نے ہم سب کو مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد اور حضور کی ولادت با سعادت سے بڑی کائنات کی نہ کوئی رحمت ہے, نہ کوئی کائنات کا اس سے بڑا فضل ہے, نہ اللہ کی جو ہے اس سے بڑی کوئی عنایت ہے, نہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے. کائنات کا سب سے بڑا فضل بھی آمد و ولادت مصطفیٰ ہے, کائنات کی سب سے بڑی رحمت بھی آمد و ولادت مصطفیٰ ہے, کائنات کی سب سے بڑی نعمت بھی آمد و ولادت مصطفیٰ ہے. تو فرمایا جب میرا محبوب اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا ترجمان بن کر آئے تو فَلْيَفْرَحُوا خوب خوشیاں مناؤ. بولو کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ, جشن مناؤ. اس لیے کہ اگر تم اس موقع پر صرف عبادت ہوتی جس طرح نماز روز ہوتا ہے تو اس میں عام لوگوں کو پتہ نہیں چل سکتا. فرمایا اتنی خوشیاں مناؤ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے کہ خدا کا محبوب کائنات کا نجات دہندہ بن کر تشریف لے آیا. اب پھر قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک بڑی اور اہم بات ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہزارہ نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں. آنکھ کے اوپر انسان غور کرے کہ اگر انسانی آنکھ اگر ساری کی ساری سیاہ ہوتی تو انسان کی شکل کتنی خوفناک ہوتی. اگر ساری آنکھ ہی سفید ہوتی تو انسان کی شکل کتنی خوفناک ہوتی. اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں بار بار فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بار بار ریپیٹ کرتا ہے قرآن اس آیت کریمہ کو کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اگر پانی ہی نہ ملے انسان کو پینے کے لیے تو اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے. اور ایک درویش جو ہے وہ کسی بادشاہ کے پاس گئے, انہوں نے کہا مجھے کچھ واعظ کرے, کچھ نصیحت کرے. اس نے کہا واعظ اور نصیحت یہ ہے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس دنیا کا کوئی مقام نہیں ہے, اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر, درویش نے اس بادشاہ سے کہا کہ اگر تجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہو, بہت زیادہ پیاس, اور تیرے پاس پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو, اور ایک شخص پانی کا پیالہ لے کر آئے اور اس تیرے پاس کچھ بھی نہ پینے کے لیے ہو, اور شدت پیاس سے تو نڈھال ہو رہا ہو, اس وقت وہ شخص جو پانی بیچنا چاہتا ہے تو اس سے پانی کس قیمت پر خریدے گا؟ اس نے کہا کہ میں اگر مجھے آدھی بادشاہی بھی دینی پڑی تو میں آدھی بادشاہی دے دوں گا, لیکن اس شخص سے جو ہے وہ پانی کا پیالہ لے لوں گا اور پانی پیوں گا. اس نے کہا اچھا اگر تو نے پانی پی لیا اور وہ پیشاب کی صورت میں تیرے جسم سے خارج نہ ہو سکا, نکل نہ سکا, اور کوئی حکیم کوئی طبیب آئے جو تیرا علاج کرے تب اس کا علاج ہو, تو اس طبیب نے اگر کوئی قیمت مانگی تو کیا قیمت دے گا؟
اس نے کہا کہ میں اس کے خروج کے لیے، اس پانی کے ایگزٹ کے لیے جو ہے میں باقی آدھی بادشاہی پہ دے دوں گا۔ انہوں نے کہا اندازہ کر اس سے بڑا واز کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی تقریر کیا ہو سکتی ہے کہ تیری ساری بادشاہی کی قیمت پانی کا ایک پیالہ ہے، ایک پانی کا پیالہ تیری ساری بادشاہی کی قیمت ہے۔ تو اس رب کی وحدانیت پر ایمان لے آ، اس رب کی محبت کا اقرار کر لے جو للہ میراث السماوات والارض، زمین کے خزانوں کا مالک بھی رب ہے، آسمان کے خزانوں کا مالک بھی رب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے ہزارہ نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت کے اوپر احسان نہیں جتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میں نے تم کو ہاتھ دیے تو میں انہیں بہت بڑا تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جو ہاتھ سے محروم ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں، وہ جو اللہ پاک نے آنکھ کی نظر کی نعمت بخشی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں جو نظر کی نعمت سے محروم ہیں، ان بیچاروں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چلنے اور پھرنے کی نعمت دی ہے، لیکن ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جن کے پاؤں نہیں ہیں، کس اذیت کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو طرح طرح کی رب کریم نے نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن کسی نعمت پر پروردگار عالم نے احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت پر احسان جتلایا ہے۔ پورا قرآن مجید آپ پڑھ لے الحمد سے لے کر والناس تک، کسی ہزارہ نعمتیں دی ہیں، ہزارہ نعمتیں۔ اگر ہم ایک سانس پر اللہ تعالیٰ کا ارب حرب شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہمارے اوپر اتنی زیادہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کسی نعمت کے اوپر احسان نہیں جتلایا سوائے ایک نعمت کے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا پیارا رسول محمد مبعوث فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ہزارہ، لکھوگہ، کروڑہ، اربہ نعمتیں عطا کرنے کے باوجود رب کریم نے کسی نعمت کے نزول پر، کسی نعمت کی عطا پر احسان نہیں جتلایا، لیکن اس نعمت عظمیٰ اور اس نعمت کبریٰ پر رب العزت نے احسان اس لیے جتلایا کہ اے مومنین، اے صاحب ایمان لوگو، جس طرح باقی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہو، اس طرح اس نعمت پر ناشکری نہ کرنا۔ اس نعمت پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر راضی ہوگا۔ اس نے سورہ والضحیٰ میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور سب سے بڑی نعمت حضور کی آمد ہے، حضور کی بعثت ہے، حضور کی دنیا میں تشریف آوری ہے۔ جب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کرتے ہیں، جب ہم حضور کی نعت خوانی کرتے ہیں، حضور کی تعریف کرتے ہیں، تو اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں کہ میرے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اپنا پیارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا۔ کچھ لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میلاد کرنے سے شرک ہوتا ہے، حالانکہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شرک کے درخت کی جڑ کٹتی ہے۔ مثلا کس طرح کہ ہم کہتے ہیں میلاد النبی کا معنی یہ ہے نبی کا پیدا ہونا، بولو نبی کا پیدا ہونا، میلاد کا معنی ہے برتھ، پیدا ہونا۔ جب ہم میلاد النبی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے محبوب کی ولادت، اللہ کے رسول کا پیدا ہونا۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے اللہ کی شان احدیت بڑھتی ہے، مصطفیٰ کی شان رسالت بڑھتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ان نے کچھ معجزات دنیا نے دیکھے کہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، کوڑی کا مریض آتا ہے، وہ برس کا مریض آتا ہے، ہاتھ پھیرتے ہیں شفا یاب ہو جاتا ہے، اندھا اور نبینا آتا ہے، یہ قرآن میں پاک میں موجود ہے۔ خدا کا پیغمبر اپنا دست نبوت اس کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں پر جو ہے پھیرتا ہے، اس کی بینائی لوٹ آتی ہے۔
लोगों ने उनको इब्नुल्लाह कहना शुरू कर दिया, अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, और कहा जीसस इज सन ऑफ गॉड कहना शुरू कर दिया। अल्लाह के ने प्यारे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बगैर बाप के पैदा नहीं किया। हम मिलादुन नबी में ये बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला रसूलुल्लाह के बाप थे, सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की वालिदा थी, ताकि कोई उनको खुदा न समझे, खुदा का बंदा समझे, खुदा का नबी समझे, खुदा का पैगंबर समझे, खुदा का रसूल समझे और खुदा का प्यारा महबूब समझे। हम कहते हैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वो बाबा हैं, हुजूर उनके वालिद घरामी हैं। हसन और हुसैन के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो नाने हैं। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला के हुजूर वालिद घरामी है। ये रिश्ते इसलिए हैं मक्का में पैदा हुए, मदीना पाक की तरफ हिजरत की, गुंबद हजरा में आराम कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसलिए बयान करते हैं कि हुजूर खुदा नहीं है, मिलाद इसलिए बयान करते हैं कि हुजूर खुदा नहीं है। और मिराज का जब महीना आता है तो हुजूर का मिराज भी बयान करते हैं कि दुनिया को पता चल जाए मुस्तफा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने 12 रबीउल अव्वल को सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के घर पैदा फरमाया ताकि पता चल जाए कि वो खुदा नहीं है, और शब मिराज अर्श पर बुलाया ताकि पता चले खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा के इतने करीब है कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो मुकाम और वो दर्जा अता फरमाया है जो ना किसी नबी को अता फरमाया है ना किसी रसूल को अता फरमाया। एक शायर ने लिखा, तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो। न जुदा होने का ये मतलब नहीं कि हुजूर अल्लाह की जात का कोई हिस्सा है, नहीं, हुजूर अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, और हुजूर ऐसे बंदे हैं कि अल्लाह ताला खुद इस बंदे पर फख्र करता है, यह कहकर के सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने बंदाए खास को रात के कुछ हिस्से में सैर कराई। अल्लामा इकबाल लिखते थे, अब्द दीगर अब्दोहू चीज़ें दीगर, कि बंदे तो सारे कहते हैं जी मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मगर कुर्बान जाए मुस्तफा कैसे बंदे हैं कि जिनको रब कह रहा है ये नबी मेरा बंदा। अल्लाह मुस्तफा की बंदगी पर और उनके बंदा होने पर जो है वो फख्र करता हुआ ये इरशाद फरमा रहा है कि जिसने अपने बंदाए पाक को सैर करवाई रात के मुख्तसर हिस्से में। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो हम मिलाद मनाते हैं तो इससे शिरक के दरख्त की जड़ें कटती हैं, इससे अल्लाह ताला की तौहीद का सवेरा और तौहीद का नूर फैलता है और अल्लाह ताला की वहदानियत के चर्चे होते हैं। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत को हम बतौर ईद और बतौर जश्न मनाते हैं। लोगों को परेशानी होती है ये जश्न कहाँ से आ गया, इसकी भी दलील कुरान मजीद से सुन ले। सूरह सफ में अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से ऐलान करवाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सेकंड लास्ट प्रॉफिट थे इस दुनिया के अंदर। कमोबेश 124,000 प्रॉफिट रसूल मैसेंजर्स नबी अंबिया आए इस दुनिया में। कमोबेश 1,24,000 नबी और रसूल आए इंसानियत की हदायत और रहनुमाई के लिए। अब ये जो इतने पैगंबर आए इंसानी रहनुमाई और हदायत के लिए, तो इसमें जो सेकंड लास्ट है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 570 साल पहले आसमानों पर उठा लिए गए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत से 570 साल पहले वो आसमानों पर उठा लिए गए, लेकिन वो अपने हवारियों को कहते थे, अपने जो है सहाबियों को कहते थे, अपने फॉलोअर्स को कहते थे कि मेरे बाद एक पैगंबर आने वाला है, एक नबी आने वाला है। इंजील में भी उनकी आमद का तज़किरा मौजूद है, लेकिन कुरान ने तो बात खोल कर दी। अल्लाह ने फरमाया कि इंजील के अंदर रद्द बदल होता रहेगा, लेकिन कुरान लोहे महफूज से अर्श से कल्बे मुस्तफा पर उतरेगा
اور اللہ نے نحن نزلنا الذکر کہہ کر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھا لی کہ قرآن میں قلب مصطفیٰ پر نازل کر رہا ہوں اور قیامت کے دن تک اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں رب اٹھا رہا ہوں۔ تو فرمایا اس قرآن کے اندر مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، بولیے کیا دیتا ہوں؟ اونچا بولیے سارے، کیا؟ خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں، کس چیز کی؟ مبشرم برسول، ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام ہے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا آسمانی نام ہے احمد، بولو آسمانی نام ہے احمد، اور زمینی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے 99 نام بھی ہیں حضور کے صفاتی نام، ویسے تو بعض علماء نے ہزاروں کی تعداد میں سیرت نگاروں نے حضور علیہ السلام کے صفاتی نام بیان کیے ہیں، لیکن حضور کا جو ذاتی نام ہے وہ زمینی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمانی نام ہے احمد۔ کسی نے کہا تھا کڈا سونا نام تیرا مدنی من مونیا، کڈا سونا نام تیرا مدنی من مونیا، جگ ہویا سونا تیرے نام نال سونیا، عظمتاں نہیں سمجھیاں سدائیاں تیرے نام دیاں، جگ وچ پہ گئیاں دہائیاں تیرے نام دیاں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے، جو حضور کے دادا تھے، حضور کے والد تو حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے ایک بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا، ضیافت میلاد کا اہتمام کیا، پورے قبیلہ قریش کو انوائٹ کیا اور ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ جب وہ لوگ جمع ہوئے انہوں نے پوچھا عبد المطلب آپ نے اس اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے اونچا بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پہلے آپ کے خاندان میں اس نام کا کوئی فرد نہیں گزرا محمد نام کا، آپ نے یہ نام کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ محمد کا معنی ہے عربی زبان میں الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ یحمدہ فی السماء وخلقہ فی الارض، کہ آسمانوں میں خدا اس کی تعریف کیا کرے گا، زمین میں مخلوق اس کی تعریف کیا کرے گا، اس لیے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار نئے سے نئے انداز میں تعریف کی جائے۔ 1400 سال 1500 سال کا زمانہ بیت گیا، 1500 سال میں ہزاروں لاکھوں شاعر آئے، خطیب آئے، سیرت نگار آئے، ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ کی تعریف کی، کسی نے عربی میں کی، کسی نے فارسی میں کی، کسی نے پنجابی میں کی، کسی دنیا کی کوئی زبان نہیں ہے جس زبان کے اندر مصطفیٰ کی نعتیں موجود نہیں ہیں اور حضور کی سیرت اور طیبہ کے اوپر کتابیں موجود نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص نے ہر زبان کے اندر، ہر لہجے میں، خطیب نثر کی صورت میں حضور کی تعریف کرتا ہے، نعت خواں شاعری کی صورت میں حضور کی تعریف کرتا ہے۔ قاری قرآن جب سورہ والضحیٰ پڑھتا ہے، یا ایھا المزمل کہتا ہے، یا ایھا المدثر کہتا ہے، یا ایھا النبی کہتا ہے، یا ایھا الرسول کہتا ہے، تو قاری قرآن کی شکل میں تعریف مصطفیٰ کرتا ہے۔ کسی شخص عاشق نے کہا دیکھا کہ سوچئے، سوچا کہ دیکھئے قرآن میں کیا ہے، سوچا کہ دیکھئے قرآن میں کیا ہے، دیکھا تو ہر لفظ محمد کی ثنا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، انہوں نے مخبرن کا لفظ نہیں کہا، مبشرن کہ میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے عظمت اور شانوں کا مالک، اور اس کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مبشر سے جشن اور بشارت نکلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ المائدہ کے اندر آتا ہے جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا،
اے اللہ آسمان سے ہمارے اوپر مائدہ نازل فرما، آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان نازل فرما، اپنی نعمتیں نازل فرما، تقول لنا عیدن لأولنا وآخرنا، جو ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید بن جائے، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے۔ آسمانوں سے پروردگار ہمارے لیے مائدہ نازل فرما۔ چنانچہ اللہ پاک نے جو ہے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور ان کے لیے اللہ پاک نے آسمانوں سے ان کی امت کے لیے کھانے نازل فرمائے۔ اب جس وقت وہ مائدہ اترا وہ ان کے لیے عید کا دن قرار پایا، اس کو بطور عید سیلیبریٹ کرتے تھے کہ اللہ کی نعمت اس دن اتری۔ جس دن بنی اسرائیل پر وہ کھانا اترا، وہ نعمت اتری، اس کے بعد انہوں نے اس پر نقص نکالنے شروع کر دیے۔ نہیں اللہ سے کہیں کہ یہ کھانا ذرا صحیح نہیں ہے، کھا کر ہم اک گئے ہیں، اللہ سے کہیں کہ نیا کھانا ہمیں بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی حجت بازیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو انسان جو ہے ایسی چیزیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ان کو محروم کر دیا۔ لیکن جب مائدہ اتریا ان پر وہ دسترخوان جو نعمتوں سے بھرا ہوا تھا، تو اس کو بطور عید سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اور یہ قرآن کے لفظ ہے کہ خدا کا پیغمبر کہتا ہے پروردگار ہمارے اوپر مائدہ نازل کر، تکون لنا عیدن لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید بن جائے، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے لیے مائدہ عید تھا، ہمارے لیے میلاد مصطفیٰ عید ہے، ہمارے لیے حضور کا میلاد عید ہے، کیونکہ مائدہ میں اللہ کی نعمت نازل ہوئی جس وجہ سے وہ عید بن گیا۔ اور میلاد نبی جب ہوتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں، خدا کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وجہ سے کر کے ہم اس کو بطور عید مناتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کتاب العیدین کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر انصار کی بچیاں جو ہے وہ دف بجا رہی تھیں۔ دف بجا کر ایک جنگ ہوئی تھی، عربوں کی جنگ، اس جنگ میں عربوں کو فتح ملی تھی، اور اس فتح پر ایک شاعر نے عربی میں جو ہے وہ اس میں شعر لکھے تھے، اور وہ بچیاں دف بجا کر وہ شعر گا رہی تھی اور ساتھ دف بھی بجا رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا، آپ بڑے سخت غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا مزامیر فی بیت رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کے گھر میں یہ گانا بجانا ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کے گھر میں یہ دف بجائی آ رہی ہے، اللہ کے رسول کے گھر میں اس طرح یہ شعر پڑے جا رہے ہیں۔ سخت غصے میں آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ان کی بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ساری امت کی ماں ہیں، لیکن ان کی تو بیٹی تھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ کی طرف بڑھے تاکہ میں نے کہوں کہ ان بچیوں کو منع کر دو، یہ گانا بجانا بند کر دیں، یہ اشعار پڑھنے بند کر دیں۔ بخاری شریف کتاب العیدین کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابھی ان کی نظر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں پڑی، ایک طرف رسول اللہ بھی تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر کی نظر ابھی حضور پر نہیں پڑی، اور انہوں نے یہ جملے کہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی بات سنی تو رسول نے فرمایا ابو بکر ان بچیوں کو یہ دف بجا کر یہ اشعار پڑھنے دو، اس لیے کہ لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید اور خوشی کا دن ہے، سبحان اللہ، اس لیے ان بچیوں کو یہ اشعار پڑھنے دو۔ اب یہ ہے کہ اگر جنگ میں فتح ہو اس خوشی پر تو جو ہے وہ قصیدہ پڑھا جا سکتا ہے، اشعار گائے جا سکتے ہیں، اور اللہ کا نبی اپنی زبان رسالت سے اس دن کو عید کہہ رہا ہے، تو مومن کیا اپنے نبی کی ولادت کے دن کو، حضور کی پیدائش کے دن کو کیا عید کہیں تو کیا اس سے ناجائز ہو سکتا ہے؟ نہیں، ساری عیدوں سے جو بڑی عید ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے، اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال فرمایا۔ ہم جو ہے اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، خوشی مناتے ہو، تو 12 کو حضور نے وصال بھی فرمایا ہے، تو غم کیوں نہیں مناتے؟ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم حضور کے آنے کی خوشی مناتے ہیں۔ بولو سارے، حضور کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، اونچا بولو، حضور کے آنے کی خوشی مناتے ہیں۔
کہ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا غم نہیں مناتے۔ غم اس لیے نہیں مناتے، خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ حضور آئے، اور غم اس لیے نہیں مناتے کہ حضور گئے تو نہیں گئے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول، سارے بولو محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے رسول تھے، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، ابراہیم اللہ کے رسول تھے، داؤد علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، سلیمان اللہ کے رسول تھے، لیکن محمد اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ جب حضور ہیں اور قیامت تک رہیں گے تو انہیں کے آنے کی خوشی تو ہے، مگر حضور کے جانے کا غم کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ آج بھی اللہ کے رسول ہے اور قیامت تک اللہ کے رسول رہیں گے۔ جس سال کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جس سال کو، اس میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے خزاں کا موسم تھا، اور خزاں کے بعد یہ مہینہ آیا ربیع الاول۔ عربی زبان میں اس کا معنی ہے پہلی بہار، بولو پہلی بہار۔ کہتے ہیں کہ درخت جو ہے وہ سوکھے ہوئے تھے، ہریالی نہیں تھی بالکل، ہر طرف جو ہے خشک سالی تھی، لیکن علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، خاملت الاشجار، ہر طرف سبزہ ہو گیا، ہریالی ہوگی، اور جو درخت ہے یہ پھلوں سے لد گئے۔ خاملت الاشجار، درخت پھلوں سے لد گئے۔ اور اس سال علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سال اللہ نے جس عورت کے ہاں بھی پیدائش ہوئی ہے، حضور کی ولادت کی برکت سے اس عورت کو بیٹا ہی عطا فرمایا۔ کرامتاً لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ولادت کی کرامت کی وجہ سے کسی گھر بھی اس سال بیٹی پیدا نہیں ہوئی، پورا سال رب نے بیٹے عطا کر کے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی بنائی۔ اور اس سال کو سیرت کی کتابوں میں سنۃ الفتح کہا جاتا ہے، کہ فتح کا سال، جشن کا سال، خوشی کا سال۔ اب یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ لوگ کہ جی اگر یہ میلاد اگر منانا ہوتا تو پھر صحابہ کیوں نہ میلاد مناتے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے والا کون ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر ان قرآن کی آیات کو سمجھنے والا کون ہے؟ تو صحابہ تو میلاد کے جلوس نہیں نکالتے تھے، صحابہ تو اس طرح نہیں کرتے تھے۔ ایک عالم دین تھے ہمارے پاکستان میں، ان سے وہ تقریر کر رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، تو ایک شخص نے رکا بھیج دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں تو جھنڈیاں نہیں لگتی تھیں، آپ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کے بندے، اس وقت کاغذ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ جس کے اوپر قرآن لکھا جا سکے۔ قرآن جو ہے وہ ہڈیوں کے اوپر لکھا جا رہا ہے، قرآن درختوں کے پتوں پر لکھا جا رہا ہے، قرآن مختلف جگہوں پر لکھا جا رہا ہے۔ وہ سادے انداز میں دیہاتی ماحول ہوتا تھا، تقریریں کرتے تھے سادے انداز۔ انہوں نے پنجابی چی گل کی تھی، انہوں نے کہا اس وقت کاغذ ہی نہیں ہوندیاں، جھنڈیاں تیری بیبے کو لے آنی ہیں، جھنڈیاں بھی تو لے آنی ہیں، کاغذ ہی کو نہیں ہوندا سی، کہتے کاغذ بہت قلیل ہوندا سی، بہت۔ اس کے بعد جا کر جو ہے کاغذ وافر مقدار میں آیا، اور جب قرآن کو کمپائل کیا گیا، جمع کیا گیا، تو کہیں چمڑے پر قرآن لکھا ہوا ہے، کہیں پتھروں پر قرآن لکھا ہوا ہے، کہیں ہڈیوں پر قرآن لکھا ہوا ہے، کہیں پتوں پر قرآن لکھا ہوا ہے، کہیں سینوں میں قرآن لکھا ہوا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت زید بن ثابت کو کہا کہ تو نے قرآن کو جمع کرنا ہے، وہ کہتے تھے، وہ کمپائلیشن آف ہولی قرآن کمیشن کے انچارج تھے، کہتے تھے اگر خلیفۃ رسول حضرت ابو بکر صدیق مجھے یہ حکم دیتے کہ میں جو ہے وہ کسی پہاڑ کو کھودوں تو یہ ڈیوٹی میرے لیے آسان تھی، لیکن قرآن کو جمع کرنا بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا۔ اور انہوں نے فرمایا جس آیت کو لے کر تو نے قرآن میں شامل کرنا ہے اس پر کم از کم کرائیٹیریا یہ ہے کہ 2 صحابہ قسم اٹھائیں کہ ہاں یہ قرآن ہے، ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے، یہ قرآن ہم جو ہے اللہ کے نبی کے سامنے پڑھتے تھے، اس کے بعد اس کو قرآن میں شامل کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نکلا، کسی آیت پر 10 صحابہ کی گواہی، کسی پر 20 صحابہ کی گواہی، کسی پر 50 صحابہ کی گواہی، کسی پر 100 صحابہ کی گواہی، کیونکہ قرآن اللہ پاک نے ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔
مگر ایک آیت ایسی ملی جس پر صرف ایک صحابی کی گواہی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے یہ آیت حضور سے سنی ہے قرآن کی صورت میں. اب باقیوں سے جو ہے وہ اس کی شہادت نہ مل سکی. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوئے کہ جو خلیفہ تو رسول حضرت ابوبکر صدیق نے کرائیٹیریا وضع کیا ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ کم از کم 2 صحابہ کی گواہیاں. تو وہ امیر المومنین کے پاس آئے, حضرت ابوبکر صدیق کے پاس عرض کی کہ یہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر تو کوئی گواہی نہیں ملی. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کس صحابی کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت حذیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے یہ آیت کریمہ. انہوں نے کہا اس سے لے لو اور قرآن میں شامل کر دو. سبحان اللہ. اونچا بولو ذرا, آگے میں وجہ عرض کرنے لگا ہوں اس لیے اونچا بولو. انہوں نے کہا وہ لے لو اور قرآن میں شامل کر دو, حذیمہ سے لے لو. عرض کی خلیفۃ رسول آپ نے کہا ہے کہ کم از کم 2 صحابہ کی گواہی ہو, پھر اس آیت کو لے کر قرآن میں شامل کرنا, اس پر ایک صحابی کی گواہی ہے, میں کیسے شامل کروں؟ انہوں نے فرمایا لے کر شامل کر دو, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جس معاملے میں میرا حذیمہ گواہی دے گا اس اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی. سبحان اللہ. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ واقعہ رونما ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے جو بن دیکھے اعتقاد رکھتا ہے, ایمان بالغیب ہے, خدا کو نہیں دیکھا مگر خدا کو مانتے ہیں, فرشتوں کو نہیں دیکھا مگر ہم ایمان رکھتے ہیں, ہم یوم آخرت کو نہیں دیکھا مگر ایمان رکھتے ہیں, رسولوں کو نہیں دیکھا ایمان رکھتے ہیں, پہلی کتابوں کی صحت ہمارے سامنے نہیں ہے مگر ایمان رکھتے ہیں. ایمان سارے کا سارا ایمان بالغیب ہے. جتنا جس کا یہ ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے میرا رب اتنا ہی اس پر اپنا فضل فرماتا چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کے ساتھ سودا کیا اونٹ کا, اور جب سودا کیا تو اس وقت کوئی شخص موجود نہ تھا. جب پیسے دینے کا وقت آیا, سودے کی تکمیل کا وقت آیا, وہ بدو دیہاتی وہ مکر گیا. اس نے کہا جی میرا تو آپ کے ساتھ سودا نہیں ہوا. اس کی نیت بدل گئی, اب اس نے اپنے قول سے انحراف کر لیا, کہنے لگا میرا تو آپ سے سودا نہیں ہوا. حضور نے ارشاد فرمایا تیرا میرے ساتھ سودا ہوا ہے, فلاں موقع پر تو نے اور میں نے یہ سودا کیا, اتنی قیمت طے ہوئی ہے. اس نے کہا جی میرا آپ کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوا. اگر کوئی سودا ہوا ہے تو پھر کوئی گواہ پیش کر دے. اگر کوئی شخص گواہی دے دے کہ میرا آپ کے ساتھ اس قیمت پر جو ہے سودا ہوا ہے اس اونٹ کا, تو میں پھر بند ہو جاؤں گا اور میں سودے کی تکمیل کروں گا. اتفاق ایسا ہے, حدیث پاک کی کتابوں میں آتا ہے, سیرت پاک کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس بدو کی یہ گفتگو ہوئی تھی تو کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا, لیکن جب یہ تکرار ہو رہا تھا, جب یہ بات کے اوپر وہ کہہ رہا تھا میرا سودا نہیں ہوا اور حضور فرما رہے تھے میرا تیرے ساتھ سودا ہوا ہے, اس وقت صحابہ موجود تھے. تو یہ حضرت حذیمہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ نے سنی یہ بات, کانوں سے سنی, اور کہنے لگے بدو میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی کا تیرے ساتھ سودا ہوا. اونچا بولو نا, میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہوا ہے. اب جب اس کی ڈیمانڈ تھی کہ کوئی گواہ نہیں آئے, جب گواہی ہو گئی تو اب وہ پابند تھا اس کی تکمیل کا, اس کی تکمیل اس نے کر دی. جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیمہ کو بلایا اور فرمایا حذیمہ تو اس وقت موجود نہیں تھا جب میرا اس بدوس کے ساتھ جو ہے وہ سودا ہوا, تو نے گواہی کس بات کا دی؟ حضرت حذیمہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے رب کو بھی نہیں دیکھا, رب کو بھی مانتے تو زبان مصطفیٰ پر اعتبار کر کے مانتے. سبحان اللہ. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, فرشتوں کو مانتے ہیں, زبان مصطفیٰ پر اعتبار کر کے مانتے ہیں. آسمانی خبریں آپ ہمیں دیتے ہیں, قیامت تک کی خبریں دیتے ہیں, ہم آپ کی زبان پر اعتبار کر کے مانتے ہیں. جب آپ نے یہ ارشاد فرما رہے تھے اس بدو کو کہ میرا تیرے ساتھ سودا ہوا ہے, میرا دل گواہی دے رہا تھا, ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے, میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو میں نے اس بات کے اوپر یا رسول اللہ گواہی دے دی. میرے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کے جنرل رول سے ایکسیپشنل رول کریٹ کیا. قرآن کا یہ حکم تھا کہ جو سول میٹرز ہیں, سول میٹرز میں کم از کم 2 وٹنس ہونے چاہیے,
اور جو کرمنل میٹرز ہیں مثلا اڈلٹری ہے اس کے لیے 4 گواہوں کے بغیر کیس پروف نہیں ہو سکتا، لیکن سول میٹرز میں سول معاملات میں کم از کم 2 وٹنس ہونے چاہیے. یہ قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے، قرآن کا باقاعدہ حکم ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا لوگوں آج کے بعد میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جس مقدمے میں میرا یہ صحابی حذیمہ بن ثابت گواہی دے گا اس اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی. حضرت ابوبکر نے کہا زید بن ثابت سے اس سے یہ آیت لے لے. مصطفیٰ نے کہا تھا اس کی اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی. پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جتنا ایمان زیادہ مضبوط تھا خدا کے رسول کی بارگاہ سے انعام ہی اتنا زیادہ ملا ہے. تو ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلسہ کرتے ہیں، حضور کی آمد پاک کی خوشی مناتے ہیں، اس میں بھی صرف ہم ہی خوشی نہیں مناتے. جس طرح میں نے عرض کیا علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ درخت جو ہے پھلوں سے لگ گئے، ان پر پھول لگ گئے، ہریالی ہو گئی. کسی نے کہا کائنات کا ذرہ ذرہ آمد مصطفیٰ سے، ولادت مصطفیٰ سے خوشی سے جھوم اٹھا کہ ایک کون آیا جدی آیا بہارا مسکرا پئیاں، ایک کون آیا جدی آیا بہارا مسکرا پئیاں، کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزارہ مسکرا پئیاں. ولادت ہوندیاں سونے سجدے وچ سر رکھیا، گناہگاراں نو چین آیا خطاواں مسکرا پئیاں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یہ جو ابو لہب حضور کا چچا تھا، سگا چچا تھا، حضرت عبداللہ کا سگا بھائی تھا، اس کی لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ. یہ سویبہ دوڑتی ہوئی گئی اور اس نے کہا میرے مالک، میرے آقا، میں خوشخبری دوں آپ کو؟ ہاں کہا ہاں. کہا تمہارے جو مرحوم بھائی ہیں عبداللہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے یہ ابو لہب خوش ہوا اس نے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، خوش ہوا. اور اس نے اس طرح انگلی کا اشارہ کر کے کہا اس طرح کہ اگر تو نے مجھے یہ خوشی کی بات بتائی ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے، جب میں تجھے آزاد کرتا ہوں آج کے بعد تو لونڈی نہیں ہوگی، تو کنیز نہیں ہوگی، تو آزاد عورت ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری سنائی ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، اعلان بعثت فرمایا، حضور نے لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی اور دین اسلام کی حقانیت کا میسج دیا. یہ بدبخت جو ہے حضور کے خلاف ہو گیا اور ساری زندگی رسول اللہ کی مخالفت کرتا رہا، رسول اللہ کے راستے میں روڑے اٹکاتا رہا، رسول اللہ کے مشن کی ناکامی کی چالیں چلتا رہا. حتیٰ کہ ایک موقع پر اس نے انگلی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گستاخی کا اشارہ کیا. حضور تو خاموش رہے کہ چچا تھا، مگر خدا کی غیرت برداشت نہ کر سکی کہ یہ لعین مصطفیٰ جو خدا کے نبی بھی ہیں، خدا کے رسول بھی ہیں اور خدا کے محبوب بھی ہیں، ان کی طرف گستاخی سے اشارہ کرے. اللہ نے سورت اتاری تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جس سے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. یہ تو وہ نبی ہے جس کے لیے میں نے زمینیں بھی بنائی ہیں، آسمان بھی بنائے. ایک حدیث قدسی میں یہاں تک فرمایا لولاکا لما خلقت الافلاک، میرے نبی اگر میں تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا، آسمان پیدا نہ کرتا، زمینیں پیدا نہ کرتا. ایک حدیث قدسی میں فرمایا لولاکا لما اظہرت الربوبیہ، اگر محمد کو نہ بناتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا. رب ہونا بھی اس لیے ظاہر کیا ہے کہ محمد کو بنانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی تکذیب میں یہ سورہ تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی. یہ مر گیا جب تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اس کے بھائی، انہوں نے خواب میں اس کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا ہے، مرنے کے بعد کیا بھگتی؟ اس نے کہا سخت عذاب میں مبتلا ہوں، پورا ہفتہ عذاب کے اندر رہتا ہوں، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے تو جس انگلی سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا نا کہ بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس طرح کہا تھا جب تو آزاد ہے، تو جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا نا، سوموار کا دن آتا ہے تو میری قبر کا عذاب اٹھا دیا جاتا ہے. اس انگلی سے جو ہے وہ چشمہ جاری ہوتا ہے، اس میں پیتا ہوں، اپنی پیاس بجھاتا ہوں اور خدا اپنے
جو ہے نبی کی اس ولادت کی خوشی منانے جو میں نے تو بھتیجا ہونے کی حیثیت سے منائی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ابو لہب بھتیجا ہونے کی خوشی منائے اس کی قبر کا عذاب ڈر سکتا ہے، مومن اپنے نبی ہونے کی خوشی منائے تو اللہ کا فضل اور کرم کتنا زیادہ ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دوستاں راہ کجا کنی محروم، فارسی زبان میں لکھا شیخ سعدی نے، دوستاں راہ کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری، میرے آقا تو وہ لجپال ہے کہ دشمنوں کو محروم نہیں کرتا، جو چچا ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اس کو بھی محروم نہیں کیا، جو تیرا کلمہ پڑھتا ہے، جو تیری محبت میں نعتیں پڑھتا ہے، جو تیرے قصیدے الاپتا ہے، جو تیرے میلاد کے جشن مناتا ہے، جو تیری آمد کی خوشیاں مناتا ہے، تو اس پر کتنا کرم کرتا ہوگا۔ اور کسی نے کہا جو نبی پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا ہے وہ میلاد کرنے والوں پر کتنا کرم کرتا ہوگا، جو گالیاں دینے والوں کے لیے دعائیں دیتا ہے وہ اپنی خوشی منانے والوں کے اوپر کتنا فضل و کرم کرتا ہوگا، اور اللہ کا فضل و کرم اس شخص کے اوپر کتنا ہوتا ہوگا۔ 20 روایات میں آخری روایت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ کہ حضور علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک میلاد منایا، خود بھی، ہاں رسول اللہ نے خود بھی میلاد منایا۔ میں حدیث پاک عرض کر دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کے نسب کے بارے میں کچھ بری بات کہی، نسب کے بارے میں، خاندان کے بارے میں۔ آج میرے خاندان کے بارے میں کوئی کہے، آپ کے بارے میں کہے تو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں جو ہے وہ کسی نے کوئی ایسا جملہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، حضور مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام کو جمع کیا۔ حدیث پاک کے لفظ ہے فقام علی المنبر، حضور ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ جب ممبر پر کھڑے ہوئے تو لوگوں سے خطاب کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، اور پوچھا من آنا، بتاؤ میں کون ہوں۔ تو انہوں نے جو ایک نیچرلی بات تھی جواب عرض کیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بولیے اللہ کے رسول ہیں، اونچا بولو اللہ کے رسول ہیں۔ بلا شبہ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ہیں اور قیامت تک رہے گے، لیکن اس دن چونکہ خاص واقعہ ہوا تھا اس لیے نبی پاک علیہ السلام ان کی زبانوں سے اسی نسب کی بات سننا چاہتے تھے۔ میلاد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضور کا نسب بیان کرتے ہیں، حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، حضور کا خاندان بیان کرتے ہیں۔ اگر یہی باتیں میلاد ہیں تو حضور نے منبر پر کھڑے ہو کر اپنا میلاد منایا۔ پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ نے کہا انت رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا آنا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اور ساتھ فرمایا دنیا سن لے، ان اللہ خلق خلقا فجعلہ فرقتین ثم جعلہ فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اللہ نے ساری کائنات بنائی اور ساری کائنات کے پھر 2 حصے بنائے، اس 2 حصوں میں جو بہتر حصہ تھا اللہ نے اس بہتر حصے میں مجھ محمد کو پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، پھر اللہ پاک نے یعنی مشرق و مغرب کی تقسیم کی تو مجھے مشرق میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا پھر آگے اللہ پاک نے تقسیم کی، مختلف جو ہے ٹرائب بنائے، قبائل بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اور اللہ پاک نے قبائل میں ٹرائبز میں سے جو بہتر قبیلہ تھا اس قبیلے میں مجھ محمد کو پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم جو ہے بیوتن، پھر اللہ تعالیٰ نے نیچے خاندان بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتن وخیرہم نفسا، اوپر قریش کا قبیلہ تھا اور اس میں پھر خاندان بنو ہاشم کی شاخ نکلی۔ اللہ نے فرمایا قبائل میں بہتر قبیلہ میرا قبیلہ قریش ہے، اور اس میں پھر خاندان بنے جن میں بنو ہاشم ہے، کیونکہ حضور کے خاندان کے بڑے افراد ہاشم تھے، ان میں فرمایا بنو ہاشم تھے۔ فجعلنی فی خیرہم بیتن وخیرہم نفسا، اللہ نے پھر خاندانوں میں سب سے بہترین خاندان مجھ محمد کو عطا فرمایا۔ یہ حضور نے اپنی زبان رسالت سے خود اپنی شان اور اپنا میلاد بیان فرمایا، اور ہم یہی کچھ کرتے ہیں کہ حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کے خاندان کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، حضور کی سنت۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو صحابہ نے تو سیرت کے جلسے بھی نہیں کیے،
ہر جگہ پر سیرت کے جلسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بولی ہوتے ہیں نا. تو سیرت کے جلسے بھی صحابہ نے نہیں کیے. صحابہ نے ختم قرآن 27ویں رمضان کو نہیں کیا اس طریقے سے جس طریقے سے جو ہے دنیا کرتی ہے. تو ساری یہ قرآن تو اس وقت اس حالت میں تھا ہی نہیں عہد رسالت میں، جس طرح میں نے عرض کیا یہ تو بعد میں کمپائل کیا گیا. اس وقت تو قرآن مختلف جگہوں پر تھا اور بعد میں کمپائل کیا گیا. پھر حجاج بن یوسف کے زمانے تک قرآن کے اوپر اعراب نہیں تھے، زیر زبریں نہیں تھی. حجاج بن یوسف کا یہ کارنامہ ہے، اس نے قرآن کے اوپر اعراب لگوائے، زیریں اور زبریں لگوائیں. تو جو شخص کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بلاد بدعت ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا. تو حضور کے زمانے میں تو مسجدیں بھی پکی نہیں تھی، حضور کے زمانے میں تو گاڑیاں بھی نہیں تھی، حضور کے زمانے میں تو مدرسے بھی نہیں تھے، حضور کے زمانے میں تو حدیث کی کتابیں بھی نہیں تھی، حضور کے زمانے میں تو صرف اور نحو کی کتابیں بھی نہیں تھی جو تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. پتہ چلا بدعت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے بدعت سیاح، بری بدعت دین میں نکالنا، وہ ناجائز ہے. ایک ہے بدعت حسنہ، اچھا کام کرنا، وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مصطفیٰ سبحان اللہ حضور کی سنت سے ثابت ہے. جب یہ قرآن جمع کرنے کی باری آئی نا، حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت عمر نے دلائل دیے، حضرت عمر نے کہ یہ ہم قرآن جمع کر لیں، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور اگر اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن تو چلا جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق کا فرسٹ ری ایکشن یہ تھا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا، میں کس طرح یہ کام کروں. حضرت عمر فاروق نے آرگومنٹس دیے، دلائل دیے. انہوں نے کہا حضور نے یہ کام نہیں کیا، لیکن حضور نے کوئی منع تو نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد قرآن کو جمع نہ کرنا. حضور نے منع تو نہیں کیا، اس سے حضور خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں میں دلائل دیتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کو اللہ پاک نے شرح صدر دیا اور انہوں نے کہا ہاں عمر تو درست کہتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سب سے بڑی بدعت حسنہ جو حضور کی ذات اقدس کے بعد ہوئی، قرآن کا اکٹھا کرتا ہے جو عہد رسالت میں نہیں ہوا. قرآن بکھرا تھا، اس کو ایک جگہ جمع کرنا اور 30 سپارے بنانا، یہ عہد صدیق اکبر میں ہوا اور حضرت عمر فاروق کی تجویز پر ہوا، ان کے دلائل پر ہوا. اگر یہ بات ہو کہ حضور کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی اس لیے ناجائز ہے، تو پھر آدھے دین سے آپ محروم رہ جائیں گے. نہ مدرسے تھے، نہ دارالعلوم اس طرح تھے، نہ صرف اور نحو کی کتابیں تھی، نہ حدیث کی کتابیں اس طرح تھی، نہ بہت سارے معاملات سے آپ محروم رہ جائیں گے. تو تقسیم یہ کر لیں جس چیز سے دین کو فائدہ پہنچتا ہے اس سے خدا بھی خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ ہم جب جشن میلاد مناتے ہیں ہماری نسل اویئرنیس حاصل کرتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا ہو. اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے پر برے صغیر کے سارے مسلک جمع ہو جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بڑی محبت سے مناتا، بڑی خشک و احتشام سے، بڑا کھانا تیار کرتا اور کھانا تیار کر کے پھر اس پر حضور کے جو ہے وہ پاکہ ختم شریف پڑھتا اور غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرتا. کہتے ہیں ایک سال ایسا آیا کہ کوئی غریبی آ گئی، حالات اچھے نہیں تھے، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کتنی گندم ہے تاکہ ہم اس کے لنگر پکائیں. تو انہوں نے کہا جی اس وقت مرتبہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تو صرف چنے ہیں کچھ. تو کہتے ہیں میں نے کہا چنے ہی نکالیں، ان کو بھونیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد و ولادت کا مہینہ آیا، وہ چنے جو ہے بھون کر اس کے اوپر حضور کے میلاد شریف کا ختم پڑا اور حضور کی روح پاک کی خدمت میں پیش کیا. وہ کہتے ہیں کہ غریبی آئی تھی اور وہ چنے محبت سے پیش کیے. کہتے ہیں میں رات کو سویا تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا. اونچا بولے نا، میں حضور کا دیدار نصیب ہوا اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے وہ چنے رکھے ہوئے ہیں اور حضور دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے جاگا، جب میں جاگا تو میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ یہ چنے بھی تیرے محبوب نے قبول فرما لے، اور جس چیز کو تیرا نبی قبول کر لے تو بھی اس کو قبول فرما لیتا ہے.